منڈی بہاؤدین کے میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، نواز شریف کے شاہینوں، نوجوانوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے منڈی بہاؤدین میں آپ کے پاس آج پھر یہاں پر آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ یہاں پر آپ سب کی موجودگی اور آپ کا جذبہ میرے لیے اور نواز شریف کے لیے بہت باعث خوشی ہے، اور میں آپ کو یہاں پر میاں نواز شریف کا آپ کو سلام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اور قائد میاں نواز شریف نے مجھے یہ کہا تھا کہ منڈی والوں کو اب ٹھیک ہے، تو میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ منڈی بہاؤدین میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں، میری کچھ باتیں آج غور سے سن لیں، کیونکہ موسم خراب ہے اور سردی ہے، اور آپ کی اس شدید سردی میں یہاں پر آمد میرے لیے بہت باعث اطمینان ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، جب 2013 کے الیکشن میں آپ نے میاں نواز شریف کو تیسری مرتبہ کامیاب کرایا، تو یاد ہوگا 14 اگست 2014 کو، اور یوم آزادی وہ دن ہوتا ہے جب قوم ساری اکٹھی ہوتی ہے، اختلافات بھلا کر پاکستان کا جھنڈا سب بلند کرتے ہیں، مگر یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں 14 اگست کا 2014 کا وہ دن تھا جب لانگ مارچ کروایا گیا نواز شریف کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور جنہوں نے لانگ مارچ کیا اور جنہوں نے کروایا وہ سب آپ جانتے ہیں۔ میں یہ تاریخ بڑے مختصر انداز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ قوموں کی زندگیوں میں جب چیلنجز آتے ہیں، پہاڑ نما مشکلات آتی ہیں، تو قوم اور لیڈر مل کر اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا یہ لانگ مارچ 14 اگست کو لاہور سے شروع ہوا اور اسلام آباد گیا، راستے میں جو کچھ ہوا وہ دیکھتی آنکھ آج تک وہ دل خراش مناظر نہیں بلا پائی۔ اور پھر اس کے بعد اسلام آباد میں دھرنے ہوئے، گالی گلوچ، پارلیمنٹ کو آگ لگانے کی باتیں ہوئیں۔ کون یہ سب پاکستان کے خلاف کرا رہا تھا؟ آپ سب جانتے ہیں، مگر میں جو اس گفتگو کا حاصل وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ چین کے صدر ستمبر 2014 میں پاکستان آ رہے تھے، نواز شریف کے ساتھ بجلی کے منصوبوں کے معاہدے، صنعت اور زراعت کے معاہدے، اور پاکستان کے چاروں صوبوں میں سڑکات کا جال، اور پاکستان کے اندر لاہور میں اورنج لائن، اور پاکستان بھر میں ترقی اور خوشحالی کے 46 ارب روپے کے منصوبے تھے، ڈالر کے۔ مگر پی ٹی آئی نے اسلام آباد میں ڈی چوک پہ وہ جگہ نہیں چھوڑی، اور منتیں کی گئیں کہ خدارا پاکستان کے نام پر چھوڑ دو یہ جگہ، انہوں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد
چین کے صدر کا دورہ مؤخر ہو گیا، وہ ستمبر میں نہ آئے، اور تا وقت کہ ایک بڑا حادثہ ہوا پشاور میں 16 دسمبر 2014 کو، جب سینکڑوں اس قوم کے بچے اور استاد شہید ہو گئے، اور وہ پھول جو بھی کھلے بھی نہیں تھے وہ پھول مرجھا گئے، تب جا کر یہ دھرنا اس انتہائی بدقسمت دلخراش واقعے کے بعد ختم کروایا گیا۔ اور اگلے سال 2015 اپریل کو چین کے صدر آئے، 7 مہینے کی تاخیر کے بعد، اور وہ معاہدے سائن ہوئے نواز شریف کے ساتھ۔ اور آپ گواہ ہیں، منڈی بہاؤالدین کے میرے بزرگوں، کسانوں اور نوجوانوں اور طالب علموں، آپ جانتے ہیں کہ وہ زمانہ تھا جب 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، آپ کے ٹیوب ویل نہیں چلتے تھے، بجلی نہیں تھی، اور لوڈ شیڈنگ نے پاکستان کی زراعت کو پیلا کر دیا، صنعتوں کو ختم کر دیا، ایکسپورٹس تباہ ہو گئی۔ لیکن نواز شریف نے ہمت نہیں ہاری، اور جو ہی یہ وزیر اعظم نواز شریف کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ مل کے وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم، بس ان خوش ہو جائے تو ان چپ کر جا، شاباش۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ کو کہ پھر آپ نے دیکھا کہ چینی سرمایہ کاری کے ساتھ اور سعودی عرب کی مالی امداد اور پاکستان کے اپنے وسائل کے ساتھ 10,000 میگا واٹ بجلی نواز شریف نے 2017 میں قوم کے حوالے کر دی، اندھیرے ختم ہو گئے اور زراعت ہری ہو گئی، ٹیوب ویلوں میں پانی آنا شروع ہو گیا، صنعتیں چلنی شروع ہو گئیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب دیکھا ان لوگوں نے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان ترقی کرے، 2017 میں نواز شریف کا تختہ الٹ دیا گیا، اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور اس دوران صرف ان 3 سالوں میں کیا کیا چیزیں ہوئیں وہ میں آپ کی خدمت میں آپ کی یاد دہانی کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ بجلی کے 20 گھنٹے کے اندھیرے ختم ہوئے، فیکٹریاں، ہسپتال، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، وہاں پر دوبارہ بلب جگمگانے لگے، تعلیم تدریس شروع ہو گئی، علاج معالجہ شروع ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف کی قیادت میں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی تعلیمی قابلیت کی بنیاد پر ان کو لیپ ٹاپس دیے گئے۔ اور اسی عمران نیازی جس نے لانگ مارچ شروع کیا تھا، یہ کہتے تھکتے نہیں تھے کہ یہ شہباز شریف، نواز شریف یہ لیپ ٹاپس بچوں کے ہاتھوں میں نہیں، یہ رشوت دے رہے ہیں۔ تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ اگر لیپ ٹاپس نہ دوں تو کیا ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف دوں؟ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا واقعہ ہوا اور کس طرح پاکستان کے خلاف دشمنی کی گئی، نہ صرف لیپ ٹاپس بلکہ ذہین اور مستحق بچے اور بچیوں کے لیے 20 ارب روپے کے تعلیمی وظائف پیف سے دیے گئے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس پنڈال میں پیف کے کئی اسکالرز بیٹھے ہوں گے، اور جنوبی پنجاب میں ہم نے اس کا آغاز کیا دانش اسکولوں کا۔ دانش اسکولوں میں یتیم بچیاں اور یتیم بچے وہاں پر پڑھنے کے لیے ان کو شاندار کلاسیں اور ان کا کھانا فری، تعلیم فری۔ وہ بچے اور بچیاں جن کے والد بھی اس دنیا سے چلے گئے تھے، والدہ بھی داغ مفارقت دے گئی تھی، ان بچوں اور بچیوں کو دانش اسکولوں میں ان کے والد اور والدہ کا نعم المدل ملا۔ اسی طریقے سے ہم نے پنجاب کے اندر ہسپتالوں کے
اندر مفت علاج اور اعلیٰ ادویات کا نواز شریف نے انتظام کرایا تھا۔ اسی طریقے سے نوجوان بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے اسکل ٹریننگ کا انتظام کرایا تھا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، منڈی جو ہے یہ بڑی زرخیز زمین ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ باہر سے منگوائی تھی کہ گندم ملک کے اندر ناکافی تھی۔ نواز شریف نے جب 2013 میں سنبھالا اقتدار تو کسان پیکج دیا، کھاد سستی دی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ زور سے بتائیں، صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ نواز شریف نے سستی کھاد دی، نواز شریف نے بجلی سے چلنے والے ٹیوب ویلوں کو سستی بجلی مہیا کی۔ نواز شریف نے پورے ملک میں سڑکوں کا جال پھیلا دیا۔ نواز شریف نے پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے۔ منڈی والوں کے پکیاں سڑکاں تے سوکھے پینڈے، آپ کی منڈی میں بھی اربوں روپے کی یہ جال بچھایا گیا، اور آج بھی یہ سڑکیں الحمدللہ بڑی مضبوط چلی آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے یہاں منڈی میں جہلم تک جو دو رویہ سڑک بنائی گئی وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ وہ سارا نظام جو نواز شریف کی شبانہ روز محنت کی بدولت جو دن رات ترقی ہو رہی تھی، اس کو پاکستان کے جو دشمن تھے ان کو یہ بات بھاتی نہیں تھی، اور 2017 میں نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا، اور آج اب 8 فروری کی آمد ہے۔ اب میں آپ کو یہ بات بتانے آیا ہوں کہ 8 فروری کی آمد ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیوں اور ساتھیوں، مزدوروں، طالب علموں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ واقعی نواز شریف کے دور میں طالب علموں کو لیپ ٹاپس ملے، واقعی نواز شریف کے دور میں تعلیمی وظائف لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ملے، جن کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی تھی، وہ ان کے ماں باپ ان کو تعلیم کہاں سے دلواتے؟ اگر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ واقعی نواز شریف کے دور میں پنجاب کے تمام اضلاع میں ہسپتال دوبارہ نئے بنائے گئے، ادویات اعلیٰ قسم کی وہاں پر ایمرجنسی میں مہیا کی گئی، اور وہاں پر علاج غریب اور یتیم کے لیے مفت ہوتا تھا، اور واقعی نواز شریف کے دور میں ڈائلسس کا سارا نظام پورے پنجاب میں پھیلایا گیا، واقعی نواز شریف کے دور میں پی کے الائی بنا جہاں پر گردے اور جگر کی پیوند کاری ہوتی ہے، واقعی نواز شریف کے دور میں۔ اب اگر یہ کچھ نواز شریف کے بھائی ادھر شاباش شکریہ، میں آپ کا نواز شریف آ کے ادا کریں گے 8 فروری کے بعد انشاءاللہ۔ میں آپ کو آج یہ بتانے آیا ہوں، منڈی والوں سن لو، کہ 8 فروری کو اگر آپ نے میاں محمد نواز شریف کو اپنے ووٹوں اور دعاؤں سے کامیاب کرا کر وزیر اعظم بنایا، تو میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو دیہی زندگی بدلنے کے لیے دیہاتوں میں اور قصبوں میں جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو چھوٹے زرعی قرضے دے کر ان کے زرعی اجناس پر مبنی چھوٹی فیکٹریاں آپ لگائیں گے، اور آپ لگا کر زرعی مصنوعات بنائیں گے، پاکستان کی منڈیوں میں بیچیں گے، اور باہر بھی انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ اس کو ایکسپورٹ دبئی اور ابوظہبی کریں گے۔ دیہاتوں اور قصبوں اور شہروں میں ہمارے جو کروڑوں، بھائی ذرا چائے آپ کو مل جائے گی، شاباش، کہ انشاءاللہ یہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے، یہ پاکستان کا صحیح معنوں میں اصل سرمایہ ہے،
نہ ہمارے پاس تیل ہے، نہ گیس ہے. آپ نوجوان نسل، ہماری قوم کی لاکھوں کروڑوں بیٹے اور بیٹیاں، ان کے ہاتھوں میں ہم نے تعلیم کا زیور پہنانا ہے. آپ کو ہم نے آئی ٹی کی تعلیم دلوانی ہے، سکلڈ ڈیولپمنٹ کروانی ہے، ووکیشنل ٹریننگ دلوانی ہے. پھر پاکستان کے اندر آپ کارخانوں میں، آپ کھلیانوں میں، پاکستان سے باہر جہاں پر بھی ہوگا، آپ بڑے باوقار اور عزت سے آپ نہ صرف آپ روزی کمائیں گے بلکہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا بوجھ بانٹیں گے. یہ وہ پروگرام ہے جو نواز شریف انشاءاللہ اگر اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو وہ قوم کے سامنے لے کر آئے گا. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. زراعت کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. تو زراعت کی ترقی کے لیے، زراعت زرعی اجناس کو بڑھانے کے لیے نواز شریف کروڑوں کسان بھائیوں کے لیے ایک شاندار زرعی پیکج دیں گے جس سے کسان خوشحال ہوگا اور یہ مٹی سونا اگلے گی. اور پاکستان کے اندر کبھی دوبارہ باہر سے نہ گندم نہ چینی کسی اور چیز کی امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ اربوں ڈالر ہر سال اس کے اوپر ضائع ہو جاتے ہیں. مگر یہ کس طرح ہوگا؟ یہ کس طرح ہوگا؟ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. چند دن پہلے میرے ایک مہربان نے کہا کہ اگر ہمیں حکومت ملی تو تمام سیاسی قیدیوں کو وہ رہا کر دیں گے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اپنے مہربان کو کہ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک نہ اسلام آباد میں نہ پنجاب میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا. یہ ہمارا ریکارڈ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. البتہ میں اپنے مہربان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں برادرانہ کہ جہاں پر انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اگر ان کو موقع ملے تو سیاسی قیدی کوئی نہیں ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ذاتی جیلیں ہیں ان کے خاتمے کا بھی وہ اعلان کریں. جہاں پر لوگوں کو، بچوں اور بچیوں کو اور خواتین کو لے کے ان کے ساتھ ظلم اور تشدد ہوتا ہے، تھانے دار چپ ہوتا ہے، اے سی خاموش ہوتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. جب آؤ بقا ہوتی ہے، جب وہ احتجاج کرتے ہیں، کوئی خوش نصیبی سے ان کا ایک فرد کہیں گاؤں میں بازار میں آ جائے تو وہ دردناک کہانیاں بتاتا ہے کہ فلاں جگہ ایک ذاتی جیل پہ ظلم ہو رہا ہے، پورا خاندان، کئی سالوں سے وہاں پر جیل کے اندر بند ہیں. میں اپنے مہربان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی بات کی آپ نے کہ کوئی سیاسی قیدی آپ نہیں رکھیں گے، ذاتی جیلیں جہاں جہاں ہیں ان کے خاتمے کا بھی اعلان کریں. یہ ہے وہ معاشرہ جس میں پاکستان ترقی کر سکتا ہے. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے نواز شریف نے منڈی کی 2013 سے لے کر 18 تک جو بھی خدمت کی وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اگر آپ نے نواز شریف کو دوبارہ موقع دیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تو منڈی میں ایک جدید یونیورسٹی بنا کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. جس طرح ملتان اور دوسرے اب بڑے شہروں سے لوگ لاہور نہیں جاتے، آپ کو بھی گجرات نہیں جانا پڑے گا، آپ کو بھی لاہور نہیں جانا پڑے گا، اور آپ کو انشاءاللہ یہ سہولتیں یہاں پر ملیں گی اور ضرور ملیں گی. میرے ساتھ آپ مل کر نعرہ لگائیں کہ 8 فروری کو شیر پر مہر لگا کر نواز شریف کو کامیاب بنا کر پاکستان کو مضبوط کریں گے، محنت کریں گے، عظیم بنیں گے. پاکستان، نواز شریف. خدا حافظ.